تو افغانستان کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو افغانستان میں جو کہ طالبان کی حکومت ہے، تو وہاں پر تھوڑے دنوں پہلے تو لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ لڑکی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یہ لڑکی کی تعلیم حاصل کرنا اسلام میں بھی جائز ہے، یا ان کو منع جو کیا گیا تھا کہ آپ لڑکی جو ہیں وہ یونیورسٹی وغیرہ وہ نہیں جا سکتی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ تعلیم تو ہے، سب کے لیے ہے، مرد بھی حاصل کر سکتا ہے اور عورت بھی حاصل کر سکتی ہے تعلیم۔ لیکن اصل میں یہ جو آج کل تعلیم کا نظام ہے، آپ اپنے ملک کے تعلیم کے نظام کو لے لیجئے، جہاں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو سکینڈل سامنے آتے ہیں، جس طرح کا ماحول آج کل بنا ہوا ہوتا ہے، تو طالبان نے اسی کو دیکھ کر، اس فتنے کو دیکھ کر، انہوں نے فی الحال سیاستاً یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم پر پابندی ہوگی۔ یہ سیاستی فیصلہ حکومت وقت کر سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں، وہ اپنے طور پر کسی مفاد کو دیکھ کر، کسی اچھے فائدے کو سوچ کر سمجھ کر، وہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دینی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ دنیا تعلیم کے لیے لڑکیاں نہیں جا سکتی، کیونکہ اس قرآن میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں، باہر کا جو رزق کا مسئلہ ہے، باہر کا جو کھانا پینے کا انتظام کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام کرنا، وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنے آپ میں یہ قدرت اور دیکھتا ہو کہ میں اپنی بیوی سنبھال سکتا ہوں، تو پھر اس بیوی کے لیے، اس بچی کے لیے، اس عورت کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اسی مقصد کی وجہ سے ہوگا کہ اپنے بچوں کی اپنی پیٹ پال سکو۔ لیکن اگر کوئی شوہر ہو اور وہ اس کو پال سکتا ہو تو پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے طالبان نے یا افغان حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ان کا سیاستاً اپنا فیصلہ ہے، ان کا اپنا، ان میں ہمیں دخل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، ان کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں اس طرح سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، کبھی کسی پر، کبھی میڈیا پر، کبھی کسی پر پابندی لگاتے ہیں، ایک سیاسی مصلحت کی بنیاد پر، طالبان نے بھی اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر پابندی لگائی ہے۔ تو ایک اس میں ہے کہ ایک خاص لوگ یا خاص پارٹی کے لوگ مولانا پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ جب پہلے حکومت میں نہیں تھے تو مہنگائی کے خلاف بھی مارچ وغیرہ نکالتے تھے، تو لیکن جب ان کی حکومت آئی ہے تو حکومت میں انہوں نے وزارتیں لے لی ہیں، لیکن بعد میں جب وقت بھی حکومت میں تھے تو انہوں نے نہ ہی مہنگائی مارچ کیا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی تھی، تو وہ کیوں مہنگائی نہیں کرتے؟ پہلے تو مہنگائی مکاؤ مارچ بھی تھے کرتے تھے، لیکن بعد میں جب حکومت ان کو ملی ہے تو وہ نہ مہنگائی مارچ کرتے ہیں نہ نکلتے ہیں مہنگائی کے خلاف۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اپوزیشن، ایک ہوتی ہے حکومت۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو سہولیات دینا، عملی طور پر کچھ کام کرنا، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جس چیز کی طرف توجہ نہ ہو اس چیز کی طرف توجہ آنا۔ عملی کام حکومت کا ہوتا ہے، اپوزیشن کا نہیں ہوتا۔ تو جب مولانا اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے حکومت کی توجہ دلانے کے لیے اسمبلی کے فلور پر بھی ان کے بیٹے نے، ان کے جماعت کے جو ایم این اے وغیرہ تھے، انہوں نے آواز بلند کی تھی، اور مولانا نے باہر میں مہنگائی مارچ وغیرہ وغیرہ مارچ، احتجاجی مظاہرے، یہ سب کچھ کیے تھے، اس لیے کہ حکومت کی توجہ اس کی طرف جائیں کہ یہ عوام پر اس طرح مشکل کے حالات ہیں۔ لیکن جب حکومت مولانا کو ملی یا وہ حکومت کا اتحادی بنا، تو اس وقت احتجاج کرنا، مہنگائی مارچ کرنا، یہ کس کے خلاف تھے؟ تو ان کے لیے عملی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے مولانا نے کہ ان کے جو کارکن تھے یا جو ایم این اے تھے اسمبلی میں، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں، تو انہوں نے عملی کام شروع کیا، اس لیے مہنگائی مارچ وغیرہ وہ نہیں ہوا کرتے تھے۔